السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک بار کا ذکر ہے، خیرپور سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال ایک خوبصورت مگر سنسان گھر میں رہتا تھا جو گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات بلال نے سوچا کہ وہ اپنے بھائی کے بغیر گھر میں اکیلے ہی رہنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی، بلال نے اپنے بستر میں لیٹ کر کتاب پڑھنا شروع کی۔ اچانک اس نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی کھڑکی کو کھول رہا ہو۔ اس نے کان لگا کر سنا، مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آواز دوبارہ آئی اور اس بار یہ زیادہ قریب تھی۔ بلال نے ہمت کر کے باہر جھانکا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے، لیکن پھر اچانک اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ بلال کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ ایک سایہ اندر آ رہا ہے۔ ایک عورت کا سایہ تھا جس کی آنکھیں خونی سرخ تھیں۔ بلال نے زور زور سے چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ بلال نے دل کی پوری طاقت جمع کی اور بولا، میں نے پولیس کو بلایا ہے، لیکن اس کا جھوٹ کام نہ آیا۔ سایہ اچانک اس کے قریب آ گیا اور اس کی آنکھ میں جھانکنے لگا۔ بلال کو لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ پھر وہ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بلال نے اپنے بھائی کو یہ سب بتایا، مگر وہ صرف ہنسا اور اس کا مذاق اڑایا۔ بلال نے سوچا کہ شاید یہ سب اس کی خواب میں آیا تھا، لیکن جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے کے قریب ایک پرانا پتھر تھا جس پر ایک خاتون کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اگلی رات بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی عالم سے مدد لے گا۔ وہ گاؤں کے ایک معزز عالم مولوی رحمت اللہ کے پاس گیا، جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ مولوی رحمت اللہ نے بلال کی کہانی سن کر اسے سمجھایا کہ اس کے گھر میں دو روحیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ عورت تھی جس کی تصویر اس نے دیکھی، اور دوسری ایک بزرگ روح جو اس گھر میں کئی سالوں سے قید تھی۔ مولوی نے بلال کو بتایا کہ اس کی دعاؤں اور ایمان کی طاقت سے یہ روحیں سکون پا سکتی ہیں۔ اس نے بلال کو کچھ خاص دعاؤں کی تعلیم دی جو اس کے دل کو سکون پہنچا سکتی تھی۔ اگلی رات جب پھر سے وہی خوفناک آوازیں سننے میں آئیں، بلال نے ہمت کی اور مولوی کو بتائی ہوئی دعائیں پڑھنا شروع کی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ دعا پڑھتا رہا۔ جیسے اس نے دعا کا اختتام کیا، دونوں سائے ایک بار پھر سامنے آئے، مگر اس بار وہ کمزور لگ رہے تھے۔ بلال نے دل کی گہرائیوں سے کہا، کیا تمہیں سکون چاہیے؟ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں سائے رکے اور ان کی آنکھوں میں ایک نرم چمک آئی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی شکل بدلنے لگے اور خوبصورت انسانوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک روح جو خاتون تھی بولی، میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی اور میری روح اس گھر میں قید ہے۔ دوسری روح جو بزرگ کی تھی نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعاؤں نے ہمیں آزادی دی ہے۔ بلال نے کہا، تم اب آزاد ہو جاؤ اور سکون پاؤ۔ دونوں روحیں مسکرائیں
اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں۔ اس لمحے بلال نے محسوس کیا کہ اس کا دل سکون پا گیا۔ اس نے مولوی رحمت اللہ کا شکریہ ادا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں دعا اور اللہ کی یاد کو شامل رکھے گا اور ہمیشہ اللہ کے کلمات پڑھتا رہے گا۔ اس کے بعد بلال نے اس خوفناک رات کو ہمیشہ یاد رکھا، لیکن اس کی کہانی نے نہ صرف اسے بلکہ پورے گاؤں کو سبق سکھایا کہ روحوں کے سکون کے لیے دعا اور ایمان کی روحوں کے سکون کے لیے ایمان کی طاقت ضرورت ہوتی ہے۔ بلال اب اکیلا نہیں تھا، اس نے اپنے دل کی طاقت کو پہچانا اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ مولوی رحمت اللہ کی رہنمائی کو ہمیشہ یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کرتا رہا، تو اس طرح کی شیطانی افریتوں سے محفوظ رہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے کلمات اور آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہماری ان افریتوں سے اور غیر مرئی مخلوق سے حفاظت کرتے رہیں اور شیطان کے شر سے ہمیں دور رکھیں۔